الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأولاده وإطرته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مقتدر و محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، علماء کرام، منتظمین جلسہ، انتظامیہ کمیٹی مسجد حاضہ، امام و خطیب لائق قدر مسجد حاضہ، اور ربیع نور شریف دی مقدس گھڑیاں دے اندر میلاد مصطفیٰ دی اس مختصر مگر پرذوق، سادہ مگر پروقار تقریب سعید دے اندر میں نے جس مبارک آیت نو موضوع سخن بنانے کا ارادہ کیتا ہے وہ مشہور و معروف آیت ہے جڑی کہ ہر ختم خارگاہ شریف دے اندر تلاوت کی جاتی ہے. مبشر بھائی اگے آ گئی باری بنتے آ جاؤ، باری بنتے وہ آیا مبارکہ جڑی ہر ختم خارگاہ شریف دی محفل دے اندر ختم خارگاہ جس کی تلاوت ہے
آیت دی اہمیت، افادیت اور حساسیت اور عظمت اور علو مرتبت اس بات کو ظاہر ہے کہ مشائخ کرام نے، خواجگان نے، اولیاء نے جدن ختم خواجگاں شریف نو ترتیب دیتا تو انہاں اس آیت دے مضمون، اس دے مواد اور اس دے اندر وارد ہونے والے علمی مباحث نو انتہائی اہم سمجھ کے اس آیت نو ختم خواجگاں دا حصہ بنایا۔ یہ دی اہمیت واضح ختم خواجگاں شریف کے اندر تنو علم ہے سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، الحمد شریف، سورۃ البقرہ دیاں پہلیاں 5 آیات، یہ مسلسل چیزیں پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ انہاں چند آیات نو چنے ہویا ہے جس کے اندر شان ولایت بھی ہے، شان اہل بیت بھی ہے اور حضور کا ذکر بھی ہے، درود و سلام والی آیت بھی شامل ہے اور ایک آیت بھی شامل ہے لفظ کی، یعنی مالک فرماندہ ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم۔ یہ ترجمہ ہے کہ لوگوں میرا محبوب محمد مصطفیٰ تساں مرداں دے وچوں کسے دے باپ نے، تساں مرداں دے وچوں کسے دے باپ نے، تخصیص فرمائی رجالکم، رجال رجل دی جمع ہے، رجل واحد دی جمع رجال مرد، ابا احد من رجالکم، تواڈے چوں کسی بھی مرد دے باپ میرے محبوب نہیں ہے۔ اچھا، مردوں دے باپ دی نفی، مردوں دے باپ دی نفی اس بات تے دلالت کر رہی ہے کہ عورتوں دے باپ ہیں۔ اگر حجرہ کر ہو گیا کہ کسی دے باپ میں مردہ کی تخصیص نہ ہو گیا تو مڑے نہ ہو گیا کہ آپ نہ مردہ دے باپ ہیں نہ عورتوں دے۔ رجالکم دی تعیین اور تخصیص کر کے مالک ظاہر کرتا پیا ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ دیاں بیٹیاں تو ہیں، بیٹے کے نہیں، اور مردہ دے وچوں کسی دے باپ نہیں ہے۔ جبکہ حضور دے 3 بیٹے ہوئے، حضور دے 3 بیٹے ہوئے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم۔ حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پیٹ چوئے اور حضرت ابراہیم حضور بھی ایک زوجہ ہے حضرت ماریہ قبطیہ، انہوں نے پیٹ چوئے۔ 3 بیٹے بھی ہوئے، لیکن قرآن آتا ہے کہ مردہ چو کسی دے باپ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے 3 بیٹے ہوئے تو ہیں لیکن پروان نہیں چڑھے، پروان نہیں چڑھے۔ اور جب یہ آیت اتری، اس آیت کے نزول تو پہلے 3 کا وصال ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ دے، حضرت قاسم دے اور حضرت ابراہیم دے، 3 کا وصال۔ اس کو فرمایا مردہ چو کسی دے باپ نہیں، ایک تو انہوں کا وصال ہو چکا ہے، دوسرا وہ جوانی نہیں چڑھے۔ اچھا، پھر ایک اعتراض اور ایک سوال ہے، بھئی ہر بشر کا دل ہے میرا بیٹا جوان ہوئے،
ہر بندے کا دل منگتا ہے میرا بیٹا جوان ہوئے، میں یہ پرورش کراں، یہ شادی کراں، یہ سیرے پائیں، جی یہ اولاد ہوئے، یہ اولاد میرے سینے سے کھیتے، میرے گھر کے آنگن کھیتے، میرے پوتے ہوئے، میری نسل بتے۔ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میری نسل بتے۔ میرا جی ساڈا دل کرتا ہے، حضور دا بیتا پر تقاضا بشریت کہ دل کرتا ہو کہ میرا کوئی ایک بیٹا تو جوان ہو جا رہا، لیکن کوئی ایک بھی جوان نہیں ہویا۔ بڑے اعتراض یہ وارد ہویا کہ انہاں دی بھی نہ سنی گئی، انہاں دی بھی نہ منی گئی، انہاں دی بھی اٹھے نہ چلی، یہ بھی نعوذ باللہ بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، کچھ نہ کر سکے، رب کو ایک بیٹے کی زندگی بھی نہ لا سکے۔ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں سن رکھو میری بات تک توجہ دیو۔ رب کائنات ہر رنگ وچ، ہر پہلو وچ، ہر طرفوں یار دی عزت کا دفاع کرنا، یہ سنت الہی ہے۔ تسی اسلام کا مطالعہ کرو، قرآن کو سٹڈی کرو، اور یہ مباحث اور یہ گہرائی اور گہرائی کے اندر اترو، اور حضور کی شان دیکھو، مقام مرتبہ اگر پڑھو تو اس نتیجے سے پہنچو کہ خدا بند جلال نے ہمیشہ ہی چاہیا ہے کہ یہ شان ودے، یہ عزت حرف نہ آئے، یہ چٹی جادت کے کوئی غبار نہ آئے، یہ انہیں اجلا رہے، یہ انہیں روشن تے واضح رہے، کوئی یہ تے اتے تانے میمے دا غبار نہ کیویں غبار کیویں آ رہے آئے۔ حضور دے اگر بیٹا کوئی ایک بھی جوان ہو جاتا، پہلی کرتے ہیں حضور کو توجہ کھڑیا ہے، جیڑا رب محبوب دے صدقے جہان بنائندا ہے، تو محبوب دے بیٹے نو 60 سال عمر نہیں ملنا، وہ رحمت کو بعید ہے، جو دے خزانے کی کمی نہیں، جو دے پیار کی قلت ہے، یہ کوئی ایڈا اکھا کر میں نعوذ باللہ جو روز ہوتا نہیں، یا کیا تو اپنے محبوب کی خواہش پر پیار نہیں کرتا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دعانا، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ رب کائنات کا وعدہ ہے محبوب نال بڑا سوف یعطی کا ربوں کا فتح کا، محبوب تیری اتنا جیسا کہ تو راضی ہو جاسے، یعنی رب اپنے یار کی رضا چاہتا ہے، رضا چاہنے کے باوجود علا کل شیء قدیر ہونے کے باوجود، محب اور پیار ہونے کے باوجود ایک بیٹے نے 60 سال زندگی نہ دیتی۔ کیوں نہ دیتی؟ لوگوں شانے بندی بیٹھی ہو، دسو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ بولو، کوئی بھی رکاوٹ ہے، کئی اڑ، کئی کھیچل، کوئی تکلف کا شاید ہے، لیکن دیتی نہیں سو۔ قادر بھی ہے، محب بھی ہے، پیار بھی ہے، سن دے بھی سکتا ہے۔ جڑا فرعون 500 سال عمر دینا اور یار دے بیٹے بھی اتنی عمر نہیں دیتا، تو معیار محبت عمر کی زیادتی نہیں۔ فرعون کی عمر 500 سال، حضور کی عمر 63 سال، یہ خیال ہے معیار محبت عمر کی کثرت ہو ہے؟ نا جی نا، معیار محبت عمر کی زیادتی نہیں، معیار محبت اور ہے، چاہے وہ اولاد کی عمر ہو یا اپنی عمر، یا دوستوں کی عمر، یا بہن بھائیوں کی عمر، معیار محبت عمر کی زیادتی نہیں، معیار اور کیڑا ہے؟ فرمایا محبوب اگر میں تواڈے ایک بیٹے نو عمر وڈی دیواں، جوان ہو جاوے تواڈا بیٹا، اور انہوں نبوت نہ دیواں تو گل نہیں کھانی۔ جی بولو ذرا سبحان اللہ، کہ سینے کا دور لا کے اور یہ بات
تفسیری نقطہ اور بات جڑی میں عرض کر رہی ہوں یہ روح البانی دے اندر علامہ سید محمود علوسی بغدادی نے لکھی ہے، روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے، اور تفسیر کبیر دے اندر امام فخر الدین رازی نے لکھی ہے۔ ہر متقدم متاخر معاصر مفسر ہر ایک لکھتا بھی ہے رب کائنات نے اپنے یار کے ایک بیٹے نے زندگی بڑی نہ دیتی، کیوں؟ فرمایا محبوب تہاڈا کوئی ایک بیٹے جوان ہو جاوے اور نبوت نہ دیواں ملک انگلی کریسی ملک داسی شریف اکثر میاں اگر کوئی ایک بیٹا بھی اس قابل ہوندا تو اللہ نبوت دے دے گا، چونکہ اگلے انتظام کے اندر اولاد تک نسلہ کی نسلہ نبی ہے، یعنی حضرت ابراہیم خود نبی، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، حضرت اسماعیل نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی۔ ایک حضرت ابراہیم کی نسل ہے کئی ہزار انبیاء ہوئے، فرمایا محبوب تیرا بیٹا جوان ہوئے نبوت نہ دینا، لوگی اکثر اگلے آدیاں اڑاتا ہے اس قابل ہان تو نبوت مل گئی، اس محمد دی اولاد تو نعوذ باللہ اس قابل نہ آئی، نبوت نہ گئی۔ فرمایا محبوب اولاد دے واسطے نال تیتھے حملہ ہو سی، تیری سب تے چوک ہو سی اولاد دے ذریعے نال، بھائی اولاد اس قابل نہ بنی، لوگوں اولاد دا چنگا نہ بننا ہی والدین کر لینا ہوتا ہے، والدین کا گھاٹا ہوتا ہے، والدین اولاد کی سروس دیتے بھائی بار ہوتے ہیں، والدین اولاد تو مار نہیں سکتے، ڈائریکٹ لاتے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، پھرا تو بچ سکتا ہے، والدین اولاد تو نہیں بچ سکتے، معاشرہ نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا نبوت نہ دیما اکثر ایک بیٹا جس قابل نہیں کہ نبی ہو گیا تو محبوب تیری ذات کے حرف حسین، اور اے میرے پیارے اگر میں نبوت تیرے کسے بیٹے نو دے دے ماں تو مر ختم نبوت کی دے گے کچھ مرد سرا سبحان اللہ، ایک کوئی سینے کا زور لاتے یار، مر تیری ختم رسالت کی دے گے، مر تیرا ختم نبوت کا تاج کی دے گا، جینا تاج اسی تیرے سرتے ادھر صدای آئی جدر حالیہ تم تدارے نہیں بنے، کنت نبی جب آدم بین الماء والدین، کنت نبی جب آدم بین الروح والجسد، میں ادھر بھی اللہ دے ہاں نبی ہمو جدر حالی آدم تدارے نہیں بنیا، آدم روح تے جسم کی قسم کاشے چاہی، میری نبوت تے ختم رسالت تے فیصلے اکتا ہو چکے ہاں، لہذا میرے پیارے کوئی اتھے رہے یا میرے کو رہے غلط ہے کچھ بولتا ذرا سبحان اللہ۔ ایک ہوگا کر پردہ ہے بے اتری زمین تے قبر برزخ، قبر دے ہیٹ کے اتے کے لوگوں کا پردہ ہے، تیرے کا پردہ کوئی نہیں، تیرے بیٹے تیرے کو رہن تاکہ میرے کو رہن تاکہ اے وہیں چلے میں تیری چٹی چادر ہی بچائی نا، ختم نبوت کا تاج ہی بچائی، کچھ بولتا ذرا سبحان اللہ۔ اور گرامی کے سامعین کرین انصاف نالے دسیا ہے جڑا رب اپنے ایڈے پیارے محبوب دے بیٹے نو زندگی نہیں دیندا تو ختم نبوت فرق نہ آ جائے، وہ رب دوبارہ کر سکتا ہے کہ انڈیا دے شہر قادیان دا کوئی کانا پٹوار کے کورس چ فیل نبی بن رہے، کیا وہ رب گوارا کر سکتا ہے کہ مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرے؟ کیا وہ گوارا کر سکتا ہے کہ اسود عرشی تو سجا بنت حارث تو طلیحہ بن خویلد یہ نبوت کے دعوے کریں؟ فرمایا نہیں، اعلان سن لو لوگوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب محمد تساں مرداں دے وچوں کسے دا باپ نہیں، تساں مرداں وچوں کسے دا باپ۔ اچھا ایک منٹ واسطے روک کے میری گل سنو، اولاد دا نہ ہونا بھی ہے، اولاد دا نہ ہونا بھی ہے، حاضر فلانا اللہ ولد گیا
فلاں دی اولاد کوئی نہیں ہوئی، یہ بھی ہے اور محبوب بے ہے۔ سبحان اللہ، اچھی بہت ذرا سبحان اللہ۔ اچھا جی اولاد ہونا عیب ہے تو یہ بے عیب ہے، اولاد کائی نہیں مڑ بے عیب کی میں؟ سبحان اللہ، اولاد کا نہ ہونا بھی عیب ہے۔ فرمایا توجہ کرے ہوں ذرا حساسیت لکھا لفظ سیٹ نے کلام ملائی جو ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب محمد تو سمردہ تو کسی کا باپ نہیں۔ اچھا یہ باپ نہیں تو ایک ہی شاہ۔ سبحان اللہ، اچھی بہت ذرا سبحان اللہ۔ باپ نہ ہونا بھی تو عیب ہے، جب باپ نہیں تو بڑا عیب ہویا۔ فرمایا میں آقا پتا باپ ہے پر عورتوں کا۔ اچھی بہت ذرا سبحان اللہ۔ حضور تو مطلقاً باپ ہونا کی نفی نہیں کی تھی، باپ تو ہے پر مردہ دے نہیں عورتوں دے۔ مردہ دے کیوں نہیں؟ اگر مردہ دے باپ ہوگے نا اے دے تو رائے پڑ جاوے گا بھئی بڑا ہو گیا بیٹا نبوت نہ مل لیا موڑی گئے، جب مل جاوے یا تو موڑی گئے۔ اچھا بیٹا کوئی جوان نہیں عمر دیتا، محبوب انگے دے ہے بیٹے وہ دیتا گئی۔ فرمایا کہ باپ نہیں مردہ کا تکے ہویا ولیکن رسول اللہ۔ اچھا یہ تھوڑا بات ہے کہ میرا رسول ہے۔ اچھی بہت ذرا سبحان اللہ۔ اب تو دسو باپ ہونا ڈھیر فائدے سے کہ رسول ہونا ڈھیر فائدے سے؟ باپ ہونا پیٹ کا درجہ نہیں، رسالت کے مقابلے جس نے ابو فیجت تو لے آیا جاوے باپ عمر نو تو باپ عمر کی قدر یا ویلیو زیرو نہیں رہتی جو ہم کو رسالت مل گئی۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ، اے اللہ کا رسول ہے۔ اور رسول کیسا ہے؟ وخاتم النبیین، سبحان اللہ، رسول ایسا ہے کہ نبوت کا ختم کرنے والا ہے، رسالت اس سے ختم، نبوت اس سے ختم، نئے کے بعد کوئی رسول، نئے کے بعد کوئی نبی۔ رب کائنات نے اس ایک آیت محبوب دیاں کئی شانہ گنوائیں۔ پہلے فرمایا رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، توجہ میں یاد کرنی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا صرف رسول ہی نہیں نبی بھی ہے۔ حالانکہ مبشر ہے کہ لفظ رسول نہیں جامع لفظ ہے، یہ اندر نبوت آ جاتی ہے۔ چونکہ رسول اور نبی فرق ہے۔ رسول توجہ میں یاد کرنی ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے پر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ سبحان ہر رسول آپ کو چاہ نبی ہوتا ہے پر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے پر نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ نبی کسی رسول کی شریعت کا پرچارک ہوتا ہے، نبی کسی رسول کی شریعت کا تابع ہوتا ہے۔ نبی کا ایجنڈا اپنا نہیں ہوتا، نبی کا ضابطہ حیات اپنا نہیں ہوتا، نبی کی شریعت اپنی نہیں ہوتی، رسول کی شریعت اپنی ہوتی ہے۔ رب کائنات نے محبوب کا پہلے وہ لفظ بولے ہے جس کے اندر رسالت بھی ہے نبوت بھی ہے۔ میں اس کر کے یہاں کے رسول بھی ہوتا ہے نبی بھی ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی پہلے ہوتا ہے، رسول بڑھ ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ لفظ بولے یا ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے اور اس ایک لفظ رسول کے اندر نبوت کی شامل ہے۔ اس کے باوجود الگ طور پہ فرمایا وخاتم النبیین۔ اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ، سینے کا زور واقع کرتے۔ اچھا موشر بھائی کو دی پتہ وجہ کہ میرا توجہ کرو، رسول 313 جی، رسول کتنے؟ تو سے توجہ نہیں کر رہے، تو توجہ نہ کرو تو میرے آیام کی میں کھل سیں، نزول کی میں اسی کی وجہ سے سانکے۔ رسول 313 ایک بالکل ایگزیکٹ فگر ہے، یہ دیوچ نہ واتا ہے نہ کاٹا ہے۔ 313 رسول ہیں، تو نبیان کی تعداد کسی نے پتہ ہی کوئی، کسی نے کوئی نہیں پتہ نبی ہیں کتنے، لیکن رسولوں کی تعداد کا پتہ ہے۔ یہ فکس ہے، کتنا؟ فکس۔